فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا اپنے خاص بندے پر۔ دوسری بار آیت نمبر 10 میں یہ دعویٰ تھا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، جب اللہ چاہے گا آپ کے لیے اس فرمائی سے بہتر باغات اور محلات بنا دے گا۔ اب تیسری بار دعویٰ آ گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، لیکن عرض کیا تھا کل کہ 2 دفعہ دعویٰ ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ دنیاوی برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب یہ تیسری بار ذکر کر کے دعویٰ بیان ہوگا کہ آخرت میں بھی برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ 13 عقلی دلائل تھے کہ عقل سلیم رکھنے والا بندہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ 7 نقلی دلیلیں تھیں مختصر، اور 7 ان کے شکوے تھے، وہ ناجائز سوالات کرتے تھے، اللہ کریم نے ذکر کر کے ان کا جواب دیا۔ اب تبارک الذی یہ دلیل عقلی نمبر 12 ہے، 11 عقلی دلیلیں گزر چکی ہیں۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اس کا حاشیہ لکھ لیں تاکہ پھر بیان کرنے میں آسانی ہو، آسانی سے احباب سمجھ سکیں۔ یہ عباد الرحمن الذین یمشون کا حاشیہ لکھوا رہا ہوں۔ پہلے اولیاء الشیطان کا ذکر تھا، شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان کے ساتھی، پہلے اولیاء الشیطان کا ذکر تھا، اب اولیاء الرحمن کا ذکر۔ اور ایک اور صاحب جملہ لکھ لیں، پہلے رحمان کو سجدہ کرنے والوں سے نفرت کا ذکر تھا، اب صرف رحمان کو سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے۔ ایک اور حاشیہ ہے، وہ بھی انہی آیات کا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ نوٹ۔ جس طرح دنیاوی برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، جس طرح دنیاوی برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اسی طرح آخرت میں 8 صفات والے اپنے مقبول بندوں کو رحمت و برکت دے گا۔ اب ذرا 8 نمبر لکھ لیں، 1 2 3 4، یہ الذین یمشون علی الارض ہونا 1، آگے والذین یبیتون 2، ساتھ والی ہے والذین یقولون ربنا 3، اور اس سے اگلی ہے والذین اذا انفقوا، یہ 4، اس سے اگلی ہے والذین لا یدعون مع اللہ، یہ 5 ہے۔ اب 2-3 آیات کے بعد والذین لا یشہدون الزور، یہ آیت نمبر بڑھتا ہے 71 کے بعد، یہ 6 ہے،
اور اس کے ساتھ والی آیت ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ 7، اور اس سے ساتھ والی آیت ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا، یہ 8، یہ 8 صفات ہو گئیں۔ اب ذرا اور بات لکھنے پیچھے آ جائیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا ایک جملہ عرض کرنا ہے، یعنی عاجزی تمام امور میں ہے، جس کا اثر چلنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ذرا آیت نمبر 67 میں دیکھیں نا جی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اس کا ایک جملہ سامنے لکھ رہے ہیں۔ ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا اسراف ہے، ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور جائز مصارف میں خرچ نہ کرنا اقتار ہے، لفظ لم یقتروا اقتار، اور جائز مصارف میں خرچ نہ کرنا اقتار ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں، آیت نمبر 71 ہے 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا یہ جملہ لکھنا ہے اور بہت ضروری ہے۔ یہ نمبر 1، پہلے بوجہ شرک نیکیاں برباد تھیں، یعنی نیکیاں لکھی ہی نہیں جاتی تھیں، اب شرک سے توبہ کر لی تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سو گناہ ہیں ان سے توبہ کر لی تو توبہ بھی ایک نیکی ہے، اسے 100 گناہ کر کے لکھا جائے گا۔ نمبر 3، برے اوصاف، وصف کی جمع اوصاف، اوصاف قبیحہ، برے اوصاف، قتل و شرک وغیرہ کو اللہ توحید و عدل میں تبدیل کر دے گا، عدل انصاف، توحید و عدل میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اگلی آیت میں الفاظ ہیں والذین لا یشہدون الزور، اس کے سامنے لکھے نمبر 1 زور، جھوٹی شہادت، جھوٹی شہادت۔ نمبر 2 شرک
یا لہو و لعب، گانا بجانا، یہ جو اگلی آیت ہے اس سے ایک آیت چھوڑ کر والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ واجعلنا للمتقین اماما کے تین مطلب لکھوا دو۔ نمبر ایک، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ تابعین مقدر ہے، تابعین تبع تابعین، تابعین پیچھے چلنے والے، تابعین مقدر ہے، یعنی ہمیں شرک سے بچنے والوں کا پیروکار بنا، چونکہ امام اور پیشوا ہیں۔ دوسرا مطلب اس آیت کا لکھ لیں، کلام میں قلب ہے، یہ علماء کے لیے جملہ ہے، قلب، الٹ پلٹ کرنا، تبدیلی، کلام میں قلب ہے۔ علماء کو عربی میں لکھیں واجعل المتقین، تو عبارت بنے گی واجعل المتقین، اردو والے نہ لکھیں گے واجعل المتقین لنا اماما، تو عبارت کیا بنی واجعل المتقین لنا اماما۔ اب اردو والے اردو میں اس کا ترجمہ لکھیں، ہمیں شرک سے بچنے والوں کا امام بنا، یعنی ہم پرہیزگاروں کے امام جملہ کیا عرض کیا اردو والوں کے لیے، ہمیں پرہیزگاروں کے نہیں، تھوڑی تبدیلی کری اس میں، پرہیزگاروں کو ہمارا امام بنا، پرہیزگاروں کو ہمارا امام بنا۔ تیسرا مطلب لکھیں، تیسرا، ہم پرہیزگاروں کے امام ہوں، علم اور تقوی میں ہماری پیروی کی جائے، اور ہم سے دوسروں کو دینی نفع حاصل ہو۔ بس آخری آیت کا حاشیہ لکھ لیں، پھر میں بیان شروع کرتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نمبر ایک، اب علماء کرام لفظ لکھ لیں عربی میں، اردو والوں کو میں اردو میں ترجمہ لکھواتا ہوں۔ یہ جو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم ہے نا، علماء کے لیے نمبر ایک، لولا عربی میں لکھ رہے ہیں، پھر میں ترجمہ لکھوا دیتا ہوں، لولا دعاء اللہ ایاکم، دعاء اللہ ایاکم
لعذبکم، عذب یعذب، لعذبکم۔ اب اردو والے ترجمہ لکھے اس کا، نمبر 1 3 مطلب لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہیں دعوت توحید دینا مقصد نہ ہوتا تو اللہ فوراً تمہیں عذاب دے دیتا۔ نمبر 2، اب علماء کرام کے لیے یہ جو لولا دعاؤکم ہے، اس کی جزا یہ مقدم ہے، ما یعود بکم ربی، یہ جزا مقدم ہے۔ وہ تو ہم نے لولا کی نکالی تھی نا جزا، اب یہ جزا مقدم ہے، اور دعاؤکم جو ہے لولا کی شرط مؤخر ہے۔ اب اس کے مطابق معنی آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 2، میرا رب عذاب دینے میں تمہاری پرواہ نہ کرتا، اگر تمہیں دعوت دینا مقصد نہ ہوتا۔ تیسرا مطلب لکھیں، حضرت ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ سرگودھا والے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، ان کا یہ قول لکھ لیں۔ نمبر 3، اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گا۔ ریکارڈ میں لکھ رہے ہیں نیلوی صاحب رحمہ اللہ۔ اور موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ یہ 12ویں عقلی دلیل ہے، 11 عقلی دلیلیں گزر چکی ہیں کہ یہ کام کرنے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے بنائے آسمان میں بروجن، بڑے بڑے ستارے، بروجن الکواکب العظام، بڑے بڑے ستارے بنائے۔ وجعل فیہا سراجا، اور بنایا زمین میں روشن چراغ، سراجن روشن چراغ، جعل کیا یعنی بنایا، اور بنایا زمین میں سراجن روشن چراغ، وقمرن اور چاند، منیرن روشنی کرنے والا۔ اب دلیل کیسے فٹ کریں گے دعوے پر؟ آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنانے والا اللہ، سراجن روشن چراغ بنانے والا اللہ، قمرن منیرا روشن کرنے والا چاند بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي، 13ویں عقلی دلیل، اور اللہ کریم وہ ہے جعل اللیل والنہار، جس نے بنایا رات اور دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کا جانشین، خلفتاً ایک دوسرے کا جانشین۔ رات چلی گئی، دن اس کی جگہ آ گیا، دن چلا گیا، رات اس کی جگہ آ گئی، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ایک دوسرے کا جانشین۔ لمن ارادہ، اس بندے کے لیے،
جو ارادہ کرے ان یذکر کہ نصیحت حاصل کرے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے نا تو یہ دلائل توحید ہے، یذکر کے نیچے لکھیں یہ دلائل توحید ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یہ اس کے لیے دلائل توحید ہے۔ او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر بجا لانے کا، یا ارادہ کرے شکر بجا لانے کا، اوپر لکھیں تو یہ انعامات ہیں، تو یہ انعامات ہیں۔ دن کی روشنی نہ ہوتی ہمارا سارا کاروبار زندگی نظام کیسے چلتا، رات نہ ہوتی تو ہم آرام کیسے کرتے۔ میں نے کل جملہ عرض کیا تھا آپ کو، اللہ نے ساری جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، پرندے وغیرہ، ان کے سونے کا وقت ایک بنایا ہے۔ میں نے کل تفصیل سے بات کی تھی اس پر۔ اب آدھے لوگ ان کا تو سونے کا وقت ہوتا رات کا اور آدھوں کا نہ ہوتا، اللہ ان کو نہ سونے دیتا کہ تم نے دن کو سونا ہے، وہ کاروبار کرتے تو باقیوں کی نیند کیسے پوری ہوتی؟ ٹھک 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 کر کھانے چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پرندے ہیں چہچہا رہے ہیں، جانور ہے واضح کر، سب کا وقت ایک بنایا۔ کل بات میں نے کی ہے، اب پھر منع کرتا ہوں۔ وہ الذی جعل اللیل والنہار، وہ اللہ کریم ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کا جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لیکن کس بندے کے لیے؟ لمن ارادہ، اس بندے کے لیے جو ارادہ کرے، ان یذکر کہ نصیحت حاصل کرے، تو یہ دلائل توحید ہے۔ او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر بجا لانے کا، تو یہ انعامات ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کل آیت گزری تھی، ان کو کہا جاتا ہے کہ صرف رحمان کا سجدہ کرو، وہ کہتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے بھائی، رحمان کیا چیز ہے؟ میں نے اس کا حاشیہ بھی آپ کو لکھوا دیا تھا۔ تو اب اولیاء الشیطان جو شیطان کے ساتھی تھے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں رحمان کیا چیز ہوتی ہے، رحمان کیا ہے؟ اولیاء الشیطان کے بعد اولیاء الرحمان کا ذکر، وہ رحمان کے سجدے کا حکم سن کر نفرت کرتے تھے، اور رحمان کے سجدے کرنے والوں کے حالات یہ ہیں۔ آپ کو میں نے حاشیہ لکھوا دیا، اور ایک اور جملہ بھی آپ کو ان آیات کا لکھوا دیا کہ جس طرح دنیا میں برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اسی طرح آخرت میں ان 8 صفات والے اپنے مقبول بندوں کو اللہ رحمت اور برکت سے مالا مال کرے گا۔ وعباد الرحمن، علماء سنیں یہ عباد الرحمن، عباد مضاف، الرحمن مضاف الیہ، اور آگے اس کی صفتیں ہیں، یہ ہو گیا مبتدا، اور وہ بالکل آگے چلے آؤ نا جی، اولئک یجزون الغرفۃ، آیت نمبر 75، 73 کے بعد 74 کے بعد 75، یہ اولئک، یہ جس کی خبر ہے وہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ مل گیا، مبتدا پھر آگے اس کی صفتیں ہیں، موصوف صفت، او یہ آگے آ گئی اس کی خبر، یہ علماء کے لیے جملہ تھا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے مقبول بندے، نیچے مقبول لکھنا ہے، عباد الرحمن، رحمان کے مقبول بندے، یہ پہلی صفت ابھی انہوں نے کی ہے، الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ۔ اس پر ایک اور لفظ لکھ رہے ہیں، تواضع باطنی، دل کی عاجزی، اندرونی عاجزی۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، عاجزی کے ساتھ، بالسکینۃ والوقار، علماء کرام بالسکینۃ والوقار، سکینت سے اور وقار سے، آکڑ کے ساتھ نہیں، فخر کے ساتھ نہیں۔ اور میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا کہ عاجزی تو تمام کاموں میں ہے، امور عاجزی ان کی تمام کاموں میں ہے، اور اس کا اثر چلنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے
دونوں آیات پڑھی ہوئی ہیں، سورت لقمان دیکھ لیں، اس میں بھی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تھی اور پھر سورت بنی اسرائیل میں بھی پڑھی تھی۔ حضرت لقمان بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کا صفحہ 373، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بس یہ الفاظ دکھانے تھے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے نہ چل زمین میں آکڑ کرتا ہوا، کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ کریم لا یحب، نہیں پسند کرتا کل مختال، ہر دل سے آکڑ کرنے والے کو، مختال جس کے دل میں آکڑ ہو، فخور زبان سے فخر کرنے والے کو، واقصد فی مشیک، اور میانہ رب اختیار کر اپنی چال میں، یہ آکڑ کرتا ہوا رچل۔ سورت بنی اسرائیل دیکھیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ آیت کا نمبر ہے 27، 258۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل تو زمین میں آکڑ کرتا ہوا، 258 صفحہ آیت نمبر 37۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چل تو زمین میں آکڑ کرتا ہوا، کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، زور سے زمین پر پاؤں رکھے گا نا تو زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکے گا تو پہاڑوں کو لمبا ہو کر، سینہ تان کر، سینہ تان کر آکڑ سے چلتا ہے تو پہاڑوں سے اونچا تو نہیں ہو سکتا۔ اور رحمان کے پیارے بندے کیسے چلتے ہیں؟ آکڑ کے ساتھ نا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، علماء کے لیے جملہ کرتا ہوں، عباد الرحمن جملہ مستانفہ ہے، کیا مطلب؟ وہ رحمان کو مانتے نہیں اور رحمان کے بندوں کا یہ حال ہے۔ یہ 8 صفتیں آ رہی ہیں آگے، ایک صفت ہو گئی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بلندی سے نیچے آ رہا ہو، آکڑ کے ساتھ نہیں، فخر کے ساتھ نہیں۔ اور میں نے سورت بنی اسرائیل میں اور سورت لقمان میں یہ جملہ سنایا تھا کہ جب انسان پہاڑی پر چڑھنے لگتا ہے نا تو سینہ تان کر وجود کو اکڑا کر بندہ اوپر چڑھتا ہے، اور جب پہاڑ سے نیچے اترنا ہو نا تو سنبھل سنبھل کر گھٹنوں کو پکڑ پکڑ کر جھک جھک کر اترنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ نمونہ دکھا دیا، جتنی تم عاجزی کرتے آؤ گے میں اللہ کریم، جتنی تم عاجزی بات الٹ ہو گئی مجھ سے۔ جب انسان اوپر چڑھتا ہے نا، انسان اوپر چڑھتا ہے تو ذرا سنبھل سنبھل کر، جھک جھک کر، گھٹنوں کو پکڑ پکڑ کر اوپر چڑھتا ہے۔ تو اشارہ کر دیا جتنا جھکتے جاؤ گے میں اللہ اونچا کرتا جاؤں گا، اور جب بندہ پہاڑ سے اترتا ہے تو وہ ذرا سنبھل سنبھل کرنا، ایسے سینہ تانا ہوتے، ہاتھ ایسے کیے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے پھسلنے کا۔ تو اشارہ کر دیا جتنا آکڑ کرتے آؤ گے میں اللہ نیچے کرتا جاؤں گا۔ ایک صفت ہو گئی، رحمان کے پیارے بندے چلتے ہیں زمین پر، عاجزی تمام کاموں میں ہے اور ظاہر ہوتی ہے چلنے میں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بات کرتے ان سے نادان لوگ، الجاہلون کے نیچے لکھ لے نادان لوگ، اور جب بات کرتے ہیں ان سے نادان لوگ، خطاب کرتے ہیں ان سے نادان لوگ، اس کے نیچے اور لفظ بھی لکھنا ہے، برتاؤ خلق سے، مخلوق سے ان کا برتاؤ، اور جب بات کرتے ہیں ان سے نادان لوگ، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں
بات سلامتی والی، سلامن کے نیچے لکھ رہے ہیں بات سلامتی والی، ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو، ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو۔ مولانا جاہلون کا کیا معنی لکھوایا؟ نہ جاہل مراد نہیں ہے، خیال کرنا۔ جاہلون کا جملہ سامنے لکھے چھوٹا سا، جاہلانہ عادات و اطوار والے لوگ اگرچہ عالم کیوں نہ ہو، بس اب مقام حل ہو گیا۔ ہم نے جاہلون کا معنی یہ نہیں کیا کہ جو بندہ جاہل ہے ان سے اگر کوئی باس مباحثہ کرے وہ ایسی بات کہتے ہیں جیسے نہ جاہلانہ عادات والے لوگ، جاہلانہ اطوار اور طور طریقے والے لوگ۔ ایک بندہ عالم ہے، عادتیں اس کی جہلوں والی ہیں، ایک بندہ عالم ہے اور طور طریقہ اس کا جہلوں والا ہے، وہ بھی ان سے بحث کرنے یہ کہتے ہیں بھائی قالوا سلاما، ایسی بات جواب میں کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو، شر والی بات نہیں کہتے، سلامتی والی بات۔ میاں نیلوی صاحب ہمارے استاد بڑا عجیب پنجابی کا جملہ یہاں ارشاد فرماتے تھے، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں تو آپ کو پنجابی میں جملہ لکھوا دوں۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں پنجابی کے لفظ عرض کرتا ہوں آپ کو لکھواتا ہوں، سن لیں۔ جب نادان لوگ، جو جہلانہ عادتوں والے لوگ، جہلانہ عادتوں والے جو لوگ ہیں نا ان سے بحث کرنے لگے نا تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، اب لکھیں سلامن کا مطلب نیلوی صاحب رحمۃ اللہ کا، سانو ہور بہو چنتے ہی نا، سانو ہور بہو چنتے ہی نا۔ اب پتہ نہیں سارے دوستوں نے یہ پنجابی کا ان کا جملہ بھی اور سے سن کر سمجھا کہ سارے ہور تھوڑے دھندے میں ہور مفتی صاحب اتنا تشریف کے لاؤ رک کے رکھو۔ نیلوی صاحب کا معنی سنا ہے، یہ لکھا ہے دوستوں، اگر کوئی نادان بندہ جو جہلانہ ادوار والا، جہلانہ عادات والا ان سے باس مباحثہ کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں، قالوا سلاما، پنجابی میں سنا ہے، سانو ہور بہو چنتے ہیں تو کہ سارا ہاں کھان دے سارے اور دھندے تھوڑے اور ساری فکر تھوڑی انسان اور بہو چنتے ہی نا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ کوئی جاہلانہ اطوار والا باس مباحثہ کرنے لگے، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بندے نے ان کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے گئے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے پر داخل ہونے لگے، اس بندے کی طرف چہرہ کر لیا اور فرمانے لگے یہ میرا گھر ہے، میں گھر کے دروازے میں اندر داخل ہونے لگا ہوں، جتنی مزید جی بھر کے گالیاں دینی ہیں دے لو، جب میں اندر چلا گیا تو غائب ہو جاؤں گا آپ سے، پھر کس کو گالیاں دو گے؟ کتابوں میں ہے اس بندے نے کہا کہ آپ نے مجھے کتا سمجھا ہوا ہے، آپ نے مجھے کتا سمجھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر کھڑے کھڑے فرمایا، میں تو آپ کو انسان سمجھتا ہوں، آپ خود اپنے رویے پر غور کریں کہ آپ کون ہیں۔ بڑے نرم انداز میں کہا، وہ بندہ قدموں میں گر پڑا، حضرت مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں آپ کے حوصلے کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو یہ نادان بندہ ان سے جب بات کرنے لگے تو ان کا جواب قالوا سلاما، سانو ہور بہو چنتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو۔ آپ کو واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، پھر یاد کرا دیتا ہوں۔ علماء دیوبند میں سے بہت بڑی قداور شخصیت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 850 کتابوں کے مصنف، ایک جگہ بیان کے لیے پہنچے تو رکا آ گیا۔ حضرت نے رکا پڑھا، لکھا ہوا تھا نمبر 1 تو کافر ہے، نمبر 2 تو جولاہا ہے، پاگلی۔ اب یہ بات کوئی قابل برداشت ہے؟ تو کافر ہے، تو جولاہا ہے، اور مجھے الفاظ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، کیا کروں؟ رکے میں لکھا ہوا تھا تو حرامی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ تینوں باتیں پڑھی اور فرمانے لگے رکا بھیجنے والے دوست کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ تو کافر ہے۔ اگر بالفرض بقول رکے والے کے میں پہلے کافر تھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب تو میں مسلمان ہوں۔ اسے لکھا ہے کہ تو جولاہا ہے۔ فرمانے لگے وہ بھی تو حضرت آدم اور اما حوا کی اولاد ہیں، سارے اولاد آدم ہیں، ویسے جولاہا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میں جولاہا نہیں ہوں، میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہوں، فاروقی النسب ہوں۔ اگر میں بالفرض وہ بھی ہوتا کہ رک کے بڑھ لکھا تو کیا حرج ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے۔ اور یہ تیسری جو اس نے بات لکھی ہے حرامی، تو یہ بھی اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی تک تھانہ بھول میں زندہ موجود ہیں، میں کرایہ دے دیتا ہوں، وہاں جا کر تحقیق کر لیجیے۔ یہ فرمایا اور بیان شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما۔ اب میں بات کروں دل گھبراتا ہے۔ حضرت زین العابدین شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی نواس رسول جگر گوش بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت زین العابدین جا رہے تھے، ایک بندے نے کہا اے تذهب یا ملعون، مانا کیسے کروں، اے ملعون کہاں جا رہے ہو؟ حضرت زین العابدین رک گئے، اذا خاطب الجاہلون قالوا سلام، اس کی طرف دیکھا، فرمایا مجھے ملعون کہنے والے، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے جنت بھیج دیا تو تیرے ملعون کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر بالفرض اللہ نے خدا نہ خواستہ مجھے جنت میں نہ بھیجا تو پھر تو ملعون کہہ رہا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ لفظوں کا مستحق ہوں۔ یہ ہوتا ہے مولانا انداز اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما، جواب میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے شر پیدا نہ ہو۔ اب میں علماء کرام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قالوا سلامن ہے نا، سلامن تسلیم سے نہیں ہے، سلامن تسلم سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ قالوا سلامن، سلامن تسلیم سے نہیں، سلامن یہاں تسلم سے ہے۔ ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو، شر ختم ہو جائے، سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ علماء کرام کے لیے سلامن، سلام کہنا یہ بھی اسی تسلم والی بات میں شامل ہے، گویا کہ دونوں کو ہم نے اکٹھے کر دیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بات کرتے ان سے نادان لوگ، جاہلانہ عادتوں والے لوگ، چاہے عالم کیوں نہ ہو، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں بات سلامتی والی، رفع شر والبار، جس سے شر ختم ہو جائے، خیر اور سلامتی کا پہلو نکلے۔ اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معنی قالوا سلاما کہتے ہیں سن اور بہت چنتے ہیں، سن اور بڑے چنتن بھائی، اور صفتاں بھائی نمبر 2 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں، یبیتون اس کے نیچے لفظ خالق سے برتاؤ، پہلے تو مخلوق سے برتاؤ تھا نا، مخلوق سے ان کا کیا حال ہوتا ہے، قالوا سلاما کہتے ہیں سلام اور خالق کے ساتھ برتاؤ، والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کی خاطر، یعنی رب کی رضا کی خاطر، سجداً سجدہ کرتے ہوئے،
قیامن اور کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کے اندر قیام رات گزار دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے والا بنا دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ تیسری صفت آ گئی ہے، نمبر لکھوا دیا تھا. اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم، دور رکھ ہم سے جہنم کا عذاب. ہمارے استاد حضرت میری سے رحمہ اللہ نے مانا کیا اصرف عنا عذاب جہنم، دور رکھ ہم سے جہنم کا عذاب، پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب. اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا خوف ہے ان کے اندر کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. ان عذابها کان غراما، یقیناً عذاب اس جہنم کا ہے غرام، ہلاکت خیز، ہلاکت خیز. الشر اللازم والہلاک الدائم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دینے والا ایسا شر جو چمٹ جائے، غرام ہلاکت خیز. انہا ساعت مستقر مقاما، یقیناً وہ جہنم بہت بری ہے ٹھکانہ ہونے کے لحاظ سے، یعنی برا ٹھکانہ ہے. وہ مقامن اور رہنے کی جگہ کے لحاظ سے، انہا ساعت مستقر مقاما، یقیناً وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بری رہنے کی جگہ ہے. والذین اذا انفقوا، صفت نمبر 4، اور وہ لوگ جس وقت خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، حد سے نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، شرک و معصیت میں خرچ نہیں کرتے، گناہوں کے معاملے میں خرچ نہیں کرتے. جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے. جہاں جہاں ضروری خرچ کرنا ہے وہاں نہ کریں، طاعات ضروریہ میں خرچ نہ کریں نا. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہوتی ہے اس افراط و تفریط کے درمیان سیدھی گزران، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. میں نے آپ کو جملہ ابھی لکھوا دیا ہے، فضول خرچی سے کیا مراد ہے اور تنگی سے کیا مراد ہے. اسراف کا میں نے کیا مطلب لکھوایا، ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا اسراف ہے. ورنہ میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والی جگہ، شرک والی جگہ، گناہ، وہاں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے. خیال کرنا، گانے بجانے کی محفل ہے، میں 1000 روپیہ نہ دوں، یہ بیلا جیلیاں سٹے دیں، چلو 100 روپیہ بیل ڈال دو، نہ 100 کیا، ایک پیسہ بھی وہاں ڈالنا اسراف ہے. یہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کی نافرمانی والی جگہ وہاں ایک پیسہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے. اور ولم یقتروا، اقتار کا آپ کو معنی لکھوا دیا، جائز مصارف میں خرچ نہ کرنا اقتار ہے. یہاں شریعت کا حکم ہے خرچ کرو، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں. وہاں بندہ خرچ نہ کرے تو اقتار ہے، وہاں خرچ کرنا چاہیے. جائز مصارف میں خرچ کرتے ہیں اور ناجائز مصارف میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، مالی عبادت میں بھی اعتدال رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جس وقت خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، جہاں خرچ نہیں کرنا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے، نہ بھائی ہم نہیں کریں گے. ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کریں، نہ وہاں کرتے ہیں، وہاں تنگی نہیں کرتے. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہوتی ہے اس افراط و تفریط کے درمیان، فضول خرچی اور تنگی کے درمیان، قوامًا سیدھی گزران. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، 5ویں صفت، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو. ایک
جملہ لکھوانا ہے آسان کر کے لکھوا دیتا ہوں. والذین یدعون کے سامنے لکھے ہیں ما قبل میں طاعت کی جمع نہیں کی. طاعت فعلیہ کرنا فعل، ما قبل میں طاعت فعلیہ کا ذکر تھا، یہ نیکیاں کرتے ہیں وہ. اب تروک کا ذکر ہے، ترک سے چھوڑنا، تروک کا ذکر ہے کہ یہ کام نہیں کرتے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ ما قبل میں ان چیزوں کا ذکر تھا جو کرنے کے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اب ان کا ذکر آ گیا جو نہیں کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس پر ایک لفظ لکھوانا ہے. اعتقادی معصیت، معصیت گناہ، عقیدے والا گناہ. اعتقادی معصیت، عقیدے والا گناہ وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو، کسی غیر کی پکار نہیں کرتے غیبانہ. ولا یقتلون النفس، اس کے نیچے لکھے معصیت عملی، عملی گناہ، نہیں قتل کرتے جی کو، نفس کو. وہ حرم اللہ الا بالحق، حرام کیا اللہ کریم نے، الا بالحق، مگر حق شرعی کے ساتھ. بالحق کے نیچے حق شرعی لکھے ہیں. نہ حق قتل بھی نہیں کرتے. عرض کیا تھا آپ کو 3 قسم کا قتل حق ہے. قاتل قتل کرے، ورثا معاف نہ کرے، دیت نہ لے، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل ہے. تو اس قاتل کو قتل کرنا بھی حق ہے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے قاتل کو قتل کرے. نمبر 2، اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، دوسرا کوئی دین اور مذہب قبول کر لے، 3 دن مہلت دو سوچنے کی. 3 دن تک سوچنے کے بعد دوبارہ وہ واپس اسلام میں نہیں آتا، اسلام قبول نہیں کرتا، اسی دوسرے دین اور مذہب پر ڈٹا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کرنا حق ہے، مرتد کو قتل کرنا یہ لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے. شادی شدہ مرد اور عورت دونوں برا کام کریں، 4 گواہ گواہی دیتے، ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، ان کو گڑا کھود کر کمر تک اتار کر پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، یہ قتل بھی حق ہے لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے. 3 قسم کے قتل حق ہے، باقی ہر قسم کا قتل حق ہے. یہ ساری تفصیل سورۃ بنی اسرائیل میں ہو چکی. ولا یزنون، برا کام بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، جو بندہ کرے گا یہ کام، یہ جو ہم نے ذکر کیا افعال مذکورہ، جو بندہ کرے گا یہ کام، ذالک افعال مذکورہ، یلقا ساما، ملے گا بڑے وبال کو، اسامن بڑا وبال، بڑے وبال کو ملے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا واسطے اس کے عذاب قیامت کے دن بڑھایا جائے گا. اس پر مولانا لکھے جسمانی عذاب، جلدی کرے جلدی، جسمانی عذاب شدید، جسمانی عذاب شدید بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، یخلد کے نیچے لکھے عذاب مدید، مدید مانا لمبا، عذاب مدید، اور ہمیشہ رہے گا فی اس میں مہانن ذلیل ہو کر. مہانن کے نیچے لکھنا ہے عذاب روحانی، وہ جسمانی عذاب تھا، عذاب بڑھایا بھی جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ بھی رہے گا، اور رہے گا بھی مہانن ذلیل ہو کر. عذاب بڑھایا کیوں جائے گا بھائی؟ گناہ بندے نے ایک کیا تو عذاب بھی اس کو ایک گناہ کا ہونا چاہیے، بڑھایا کیوں جائے گا؟ اب یضاعف کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھوا دیتا ہوں، سامنے لکھ لیں، اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں جگہ ہو، بس 5-6 لفظ ہیں. نمبر 1 بوجہ کفر و شرک. نمبر 2 بوجہ دیگر گناہ، بوجہ دیگر گناہ. اب ساتھی میری طرف دیکھ لیں، میں جملہ عرض کر دوں. یہ میری 2 انگلیاں ہیں،
ایک بندہ ہے جس نے زندگی میں صرف شرک کیا، باقی گناہ نہیں کیے، چوری ہے، قتل ہے، ڈاکہ، میں مثال دے رہا ہوں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، صرف شرک کیا، صرف کفر کیا۔ اور دوسرا بندہ ہے جس نے شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، اس کے علاوہ بھی گناہ کی، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ وغیرہ وغیرہ۔ اب دونوں کی سزا برابر نہیں ہے۔ جس بندے نے شرک کیا اور اس کے علاوہ دوسرے بھی گناہ کیے، یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا۔ کفر و شرک کا عذاب الگ اور دیگر اور باقی گناہوں کا عذاب الگ۔ الا من تاب، قلم ہاتھ میں، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، توبہ کے نیچے شرک سے، جس بندے نے شرک سے توبہ کر لی، وآمن، یعنی ایمان لے آیا، واؤ کے نیچے لکھنا ہے، یعنی یہ واؤ تفسیریہ ہے، یعنی ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کی اس نے عمل نیک، شرک بھی چھوڑ دیا، ایمان بھی قبول کر لیا، مسئلہ توحید مان لیا، عمل بھی نیک کیے، فاولئک ثمرہ، اس کے نیچے لکھے ثمرہ نتیجہ، فاولئک، شرک سے توبہ کرنے والے، ایمان قبول کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے لوگ، فاولئک، پر یہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تبدیل کر دے گا اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں، اللہ تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، علت وجہ ہے اللہ کریم بخشنے والا، گناہ مٹا دے گا، رحیماً، رحم کرنے والا، صفات حسنات سے ان کی جگہ نیکی اللہ کریم لکھوا دے گا۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کیجیے۔ حاشیہ تو میں نے آپ کو لکھوا دیا، اب میں مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 3 مطلب میں نے لکھوائے اس آیت کے۔ یہ قرآن کا مشکل مقام ہے، ایسے آسان نہیں ہے۔ جس بندے نے شرک سے توبہ کر لی، پکا موحد بن گیا، نیک اعمال شروع کر دیے، اللہ اس کی نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ ایک بندے کے نام اعمال میں وہ مشرک ہے، 1000 گناہ لکھے ہوئے ہیں، کفر شرک تو ہے ہی صحیح، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب جب اس نے سچے دل سے شرک سے توبہ کر لی، موحد بن گیا، نیک اعمال شروع کر دیے، تو اب جو اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے 1000، یہ چوری ہے، اللہ لکھ دے گا یہ چوری ثواب ہے، یہ چوری نیکی ہے، یہ جو ڈاکہ مارا تھا یہ ثواب لکھ دیا، اس کو چوری اور ڈاکے اور جھوٹ اور غیبت کو اور دوسرے پر تہمت لگائی بغل، اللہ اس کو نیکی بنا دے گا، یہ نیکی ہے۔ اب چوری نیکی بن سکتی ہے، ڈاکہ مارا وہ نیکی بن سکتی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ اس کو نیکی میں تبدیل کر دے گا۔ یہ چوری لکھی ہوئی ہے، نہیں یہ نیکی ہے۔ اچھا، اس نے شرک سے توبہ کر لی، موحد بن گیا، اس نے جھوٹ بولا تھا زندگی میں 1,00,000 دفعہ، اللہ کہے بھائی یہ جھوٹ کو جو ہے نا نیکی، تو یہ سب اللہ کا نیکی ہے اس کی۔ اب ذرا پھر غور کریں، میں پھر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس نے شرک سے توبہ کر لی، اس نے زندگی میں 1,00,000 گناہ بھی کیے ہوئے تھے، تو اللہ ان 1,00,000 گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ یہ نیکیاں ہیں، گناہ کیسے نیکی ہو سکتا ہے؟ میری طرف دیکھیں، میں نے 3 مطلب آپ کو لکھوا دیے، حاشیہ لکھا ہوا ہے، میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں۔ جس بندے نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے شرک کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد تھیں، لکھی ہی نہیں جاتی تھیں۔ مشرک نماز پڑھ رہا ہے، حبطت اعمالہ، کوئی نماز نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی روزہ نہیں۔ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد تھیں، نیکیاں لکھی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ جب اب اس نے شرک سے توبہ کر کے نیکیاں شروع کر دی، اب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک مطلب سمجھ آ گیا؟ دوسرا مطلب، آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے، ایک بندے کے نام اعمال میں شرک کفر تو تھا ہی تھا، 1,00,000 گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب خیال کرنا ذرا، اس نے شرک سے توبہ کر لی، شرک سے توبہ کر لی، اللہ کریم اس کے 1,00,000 گناہ ختم کر دے گا۔ جملہ غور سے سننا ہے،
1,00,000 گناہ اللہ اس بندے کے ختم کر دے گا جس نے شرک سے توبہ کر لی، نام اعمال صاف ہو گیا۔ اب چونکہ توبہ بھی ایک نیکی ہے، یہ جملہ غور سے سننا ہے، شرک سے توبہ کی، توبہ بھی ایک نیکی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، شرک سے توبہ کی، 1,00,000 گناہ جو نام اعمال میں تھے اللہ نے صاف کر دے، ختم، نام اعمال صاف ہو گیا۔ اب توبہ اس نے کی نا شرک سے، توبہ بھی ایک نیکی ہے، اسی اللہ ایک نیکی کو 1,00,000 گناہ بڑھا کر ان گناہوں کی جگہ لکھ دے گا۔ تو 1,00,000 گناہوں کی جگہ کیا آ گئی؟ 1,00,000 نیکیاں۔ اسی توبہ والی ایک نیکی کو اللہ 1,00,000 درجے بڑھا کر وہاں 1,00,000 نیکیاں لکھوا دے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ نیکیاں بن جائیں گے، گناہ کیسے نیکی بن سکتا ہے؟ تیسرا میں نے آپ کو قول لکھوا دیا، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو کیسے نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ پہلے اوصاف تھے، کبیرہ، شرک تھا، قتل تھا، معاذ اللہ برائی تھی، لا یزنون برا کام تھا، اللہ کریم ان سارے اوصاف کی جگہ اس بندے کو توحید اور عدل کی توفیق دے دے گا، اللہ اس کو پاک دامنی کی توفیق دے دے گا، اللہ سچ کی توفیق دے دے گا۔ یہ جتنے برے اوصاف تھے ان کی جگہ اللہ اچھے اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق دے دے گا۔ آگے چلیں، بس آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا سارے ساتھی، جس نے شرک سے توبہ کر لی ہے، کفر سے توبہ کر لی ہے، تو جو گناہ لکھے اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ یہ نہیں ہے، گناہ کیسے نیکیاں بن سکتے ہیں؟ چوری لکھی ہوئی اللہ کہ یہ نیکی ہے، نہیں خیال کرنا۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، من توبہ کے نیچے توبہ اور گناہ۔ اب ساتھی ہے کو غور سے دیکھے نا، وہاں تھا من توبہ وآمن وعمل، یہاں آمن نہیں ہے۔ ومن توبہ، یہاں توبہ ہے دوسرے گناہوں سے، وہاں توبہ تھی شرک سے، شرک سے توبہ کی، عقیدہ صحیح قبول کیا اور اعمال شروع کی۔ اب یہاں بندہ موحد ہے، بندہ ایماندار ہے، باقی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، یہ فرق ہے۔ ومن تو اس لیے آپ کو لکھوا دیا توبہ اور باقی گناہ، شرک سے نا۔ ومن توبہ، اور جو بندہ توبہ کرے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، اس کے نیچے لفظ لکھیں، وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، جزا مقدر ہے۔ جو بندہ توبہ کرے اور عمل کرے نیک، وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، یہ جزا مقدر ہے۔ کیوں؟ علت کیوں بچا رہے گا؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پر یقیناً رجوع کر رہا ہے اللہ کریم کی طرف، متاباً خاص قسم کا رجوع، متاباً پر لکھے دل سے رجوع کر رہا ہے۔ جس بندے نے سچے دل سے توبہ کی، نیک اعمال شروع کر دیے، وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، اس لیے پر یقیناً وہ توبہ کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے اللہ کریم کی طرف، خاص قسم کا رجوع، دل سے رجوع۔ ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو، وہ گاڑی پر بیٹھتے ہیں نا، گاڑی چلانے سے پہلے کانوں کو پکڑا، یہ کانوں کو پکڑا، گاڑی چلائی تو پھر نور جہان کے گانے شروع کر دیے، پھر گانوں والی کیسٹ لگا لی، پھر فلم لگا لی، اب تو سیڈیوں کا دور آ گیا۔ یہ ڈرائیور والی توبہ نہیں، متابہ دل سے توبہ۔ والذین لا یشهدون الزور، 36 صفات آ گئی رحمان کے مقبول بندوں کی، اور وہ لوگ لا یشهدون الزور، جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی۔ لا یشهدون، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، یشهدون شہادت سے ہو تو مانا گواہی دینا، یشهدون شہادت سے ہو مانا گواہی دینا، لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، اگر یشهدون شہود سے ہو، اب شہادت سے نہ علماء کے لیے، اب شہود سے، پھر معنی یہ ہوگا والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے شرک اور لعب اور گناہوں والی جگہوں کو، جو نہیں حاضر ہوتے شرک کو،
لہو و لعب کو میں نے حاشیہ آپ کو لکھوا دیا، جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی سامنے کھڑا پھر دلوں کو نہیں کاری سے ایک یاد تشریف ہے کون سا والذین لا یشهدون، شہادت سے ہو تو گواہی والا مانا نہیں، گواہی دیتے چوٹ اور شہود سے ہو والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے الزور شرک کو، جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں اللہ اور لعب اور اللہ کی نافرمانی، گانے بجانے کی محفلیں، خدا کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہو، وہاں حاضر نہیں ہوتے، وہاں حاضر اب حاضری والا معنی کریں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جس وقت گزرتے ہیں مرو کے نیچے اتفاقاً، اور جس وقت گزرتے ہیں باللغو سال بےہودہ مجالس کے، حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ نے مانا کیا لغو بےہودہ مجالس، اس پر لکھ لیں شرک و گناہ، یہاں شرک ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، بےہودہ مجالس اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں، اور جس وقت اتفاقاً گزرتے ہیں بےہودہ مجالس کے ساتھ، لاؤ شرک و گناہ والی مجالس کے ساتھ، تو مرو کراما گزر جاتے ہیں بزرگانہ انداز کے ساتھ، گزر جاتے ہیں بزرگانہ انداز کے ساتھ۔ یہ مشکل لفظ ہے، سمجھ آپ کو نہیں آیا، اب آسان لکھے گزر جاتے ہیں شرافت سے، کرامن شرافت سے۔ حدیث پاک میں آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک محفل میں اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا تھا، جو کام اللہ کو ناپسند ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسی محفل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او یہاں تو اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے، تو منہ دوسری طرف پھیرا، تیز تیز قدموں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت ابن مسعود نے ایسا کیا ہے، یہاں اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا تھا، جلدی جلدی منہ پھیرا، تیز تیز قدموں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کریم انسان ہے، کریم، اذا مروا باللغو مروا کرامن، یہ کریم انسان ہے، واقعی ہونا بھی ایسے چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بےہودہ چیز کے ساتھ وہ گزرے نا، جہاں اللہ کی نافرمانی شرک یا گناہ والا کام ہو، تو وہ گزر جاتے ہیں کرامن، دامن بچا کر شرافت سے۔ والذین اذا ذکروا، مولانا اللہ کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں، تمام معاصی مراد ہیں، گناہ تمام معاصی مراد ہیں، یعنی شرک و معصیت کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ کو عرض کر دوں، جو کچھ میں آپ کو لکھواتا ہوں یہ میری چیزیں نہیں ہیں، یہ قصاص کرام کی چیزیں ہیں، ان کی چیزیں آپ کو لکھواتا ہوں، اور شاید میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ میں نے سارے سبق میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھوائی، ساری اساتذہ کی باتیں، یہ البتہ کوشش ہوتی ہے کہ مشکل بات ہو تو آسان کر کے لکھوا دوں، مفہوم اس کا لکھوا دوں، بات ان کی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہمارے بڑوں کی بات ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغو سے کیا مراد ہے؟ تمام گناہ، شرک ہے، معصیت ہے، گناہ، ان والی مجالس میں وہ شریک نہیں ہوتے، اور ہمارے حالات کے اہم موحد بن کر ایسی محفلوں میں اور مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ والذین اذا، صفت نمبر 7، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ
جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے پروردگار کی آیات کے ساتھ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے ان آیات پر، سمن بہرے بن کر، امیانا اندھے بن کر۔ جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے ان آیات پر، سمن بہرے بن کر، امیانا اندھے بن کر۔ اندھے بہرے بن کر آیتوں پر نہیں گر پڑتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل یہ سمن اور امیانن کے نیچے دو لفظ لکھنے، سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، آیتوں پر بہر اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا، اپنی صفت آ گئی، جس طرح خود دین کے عاشق ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اہل و عیال، بیویاں، ہماری اولاد، وہ بھی دین کی محنت اور کوشش کرنے والے بنے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ رحمان کے مقبول بندے جو کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ شاید جب سے ہم نے سبق شروع کیا ہے، شاید ہماری کوئی بھی دعا ایسی نہ ہو سبق سے پہلے جو میں کل جس میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، شاید کوئی دن ایسا خالی نہیں گزرا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ضرور میں دعا پڑھتا، ویسے تو پڑھتا رہتا ہوں لیکن سبق سے پہلے جو دعا مانگتا رہا ہوں نا اس میں تو ضرور پڑھتا تھا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے پروردگار عطا فرما واسطے ہمارے من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، و ذریاتنا، اور اپنی اولاد کی طرف سے، اولاد کی جانب سے، بیویوں کی جانب سے عطا فرما ہمیں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ جو ہماری بیویاں ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کی جانب سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں بیویوں کی وجہ سے، اولاد کی۔ اس کا کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا؟ وہ اچھے کپڑے پہنے تو ہم خوش ہوں، وہ اچھی گاڑی پر سوار ہو تو ہم خوش ہوں، اچھی کوٹھی میں رہنا خوش ہوں، نہ قرۃ اعین کے نیچے لکھو مولانا، یعنی دیندار بنا، یعنی دیندار بنا۔ اللہ ہماری بیویاں بھی دیندار ہوں، ہماری اولاد بھی دیندار ہو، ان کو دیندار دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دنیا کیا چیز ہے؟ آپ کو کئی دفعہ جو سنایا ہے، لو کانت الدنیا قاتل عند اللہ جناح بعوضہ، آپ نے فرمایا ساری دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر اتنی بھی نہیں، اتنی بھی ہوتی مچھر کے پر کے برابر، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ اصل دین ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے نیچے کیا لفظ عرض کیے، ان کو کیا بنا؟ دیندار بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میں نے اس کے 3 مطلب آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ ایک مطلب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے لکھوایا، علماء کے لیے جملہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، وَجَعَلْنَا تابعین للمتقین اماما۔ حضرت سے فرماتے تابعین کا لفظ یہاں پر مقدر ہے، کیا مطلب؟ وَجَعَلْنَا تابعین، اللہ بنا تو ہمیں پیچھے چلنے والا، اللہ ہمیں پیچھے چلنے والے بنا۔ کس کے پیچھے چلنے والا؟ للمتقین، شرک سے بچنے والوں کے پیچھے چلنے والا بنا، شرک کرنے والوں کے پیچھے چلنے والا نہ، شرک سے بچنے والوں کے پیچھے چلنے والا بنا۔ امام حال ہے کہ وہ امام ہے، حال کو نہیں امام من، حال کو نہیں امام۔ علماء کے لیے اللہ جو متقی امام ہے، شرک سے بچنے والے امام ہیں، شرک سے بچنے والے پیشوا ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلا، شرک سے بچنے والے اماموں کے پیچھے چلنے والا بنا۔ اللہ ہمیں پیچھے چلنے والا بنا، کس کے؟ جو شرک سے بچنے والے ہیں، دراہ لے کے وہ امام ہیں، پیشوا ہیں۔ ہمارے امام اور پیشوا وہ ہونے چاہیے اللہ جو شرک سے بچنے والے ہوں، ایک۔ اور دوسرا عرض کیا کلام میں قلب ہے، عبارت تھی
اسی کو دیکھیں علماء کرام، وَاجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا إِمَامًا، عبارت کیا تھی؟ وَاجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لَنَا إِمَامًا، اللہ کر تو شرک سے بچنے والوں کو ہمارے لیے پیشوا، اللہ شرک سے بچنے والے پرہیزگاروں کو ہمارا پیشوا بنا، اللہ میں پورے لیڈروں سے بچا، پورے قائدین سے بچا، جو تیرے نافرمان ہیں ان کی قیادت سے بچا، اللہ جو پرہیزگار ہیں ان کو ہمارا امام اور لیڈر اور پیشوا بنا۔ اب تو آسان کر دیا میں نے، اللہ ہمارے لیڈر برے نہ ہو، قائد برے نہ ہو، ہمارے پیشوا فاسق اور فاجر اور نافرمان نہ ہو۔ آج کل حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور تیسرا مطلب وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خیال کرنا تیسرا مطلب، اب میں تابعین نہیں نکال رہا، کلام میں کل بھی نہیں بنا رہا، اسی آیت کو اسی انداز میں ہم فٹ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا، اللہ ہمیں بنا، لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پرہیزگاروں کا امام، اللہ ہمیں امام بنا، پرہیزگاروں کا، متقی لوگوں کا ہمیں امام بنا، ہمیں پیشوا بنا۔ کیا مطلب؟ ہم پرہیزگاروں کے امام ہوں اور وہ علم و تقوی میں ہماری پیروی کریں، ہم سے دوسروں کو دینی نفع نصیب ہو، ہم سے دوسروں کو دینی نفع حاصل ہو، اللہ ہمیں امام بنا، ہمیں پیشوا بنا، اللہ ہمارے ذریعے دوسروں کو دین کا فائدہ نصیب ہو، ہمارے ذریعے دوسروں کو دین کا نفع نصیب ہو، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، اب یہ خبر آ گئی، وہ سارا مبتدا تھا، اور اولئک یجزون الغرفہ، انہی صفات والے، اولئک انہی صفات والے جو ہم نے آج صفتیں بیان کی ہیں، انہی صفات والے یجزون الغرفہ، بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا۔ غرفہ یہ اوپر جو چوبارہ بنا ہوتا ہے، بالا خانے، بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا، بما صبروا، باسببیا، اس وجہ سے بالا خانے کیوں ملیں گے؟ اس وجہ سے صبروا کہ وہ دین پر پکے رہے، صبروا دین پر پکے رہے، اس وجہ سے ان کو بالا خانے ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور پہنچائے جائیں گے فیہا جنت میں، تحیّۃً وسلاما، دعا زندگی کی، وسلاما اور سلام بھی، ان کو زندگی کی دعائیں ملیں گی، انشاءاللہ جیتے رہو، بچتے رہو، خیر نال رہو، جتھاں پیر ہونے اللہ کی طرف خیر ہونے، تحیّت زندگی کی دعا، والسلام اور سلام پہنچائے جائیں گے۔ مولانا مزہ نہیں آیا، جملہ لکھیں اس کا، یعنی فرشتے مبارکباد اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ بھائی دفعہ کیا جملہ کیا؟ ان صفات والے جو لوگ ہیں فرشتے مبارکباد اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ تتلقاهم الملائکہ، سورۃ الانبیاء کھولیں گی، آیت نمبر 103۔ اب میں 101 سے منع کرتا ہوں، کیسے سفر ہے؟ 299۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ بس میں نے ایک دو لفظ دکھانے ہیں، یہ تو صرف ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو، آگے لفظ جو دکھانے وہ آگے آ رہے ہیں۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یقیناً وہ لوگ کہ سبقت کر چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی، جن لوگوں کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے لیے سبقت کر چکی ہے حسنہ ہماری جانب سے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ عنہا اس جہنم سے مبعدون دور کیے ہوئے ہوں گے، اتنا قدر دور کیے
کیے ہوئے ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسا، نہیں سنیں گے آہٹ اس جہنم کی. لا یسمعون حسیسا یہ مبعدون سے بدل ہے جملہ علماء کے لیے. لا یسمعون حسیسا اتنی قدر دور کیے ہوئے ہوں گے وہ جہنم سے جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں سنیں گے اس کی حالت. وہم فی ما، اور وہ لوگ فی ما میں اشتہت انفسہم جو خواہش کریں گے ان کے دل، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جن نعمتوں کی خواہش کریں گے ان کے دل ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمگین اور پریشان کرے گی ان کو گھبراہٹ، بڑی گھبراہٹ. نفخہ ثانیہ یا احوال قیامت کی ہولناکی ان کو پریشان نہیں کرے. بس آگے لفظ دکھانے دے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. تَتَلَقَّا لینے کے لیے آئیں گے، یعنی استقبال کریں گے ان کا فرشتے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ دن تمہارا وہ ہو جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. ہمیشہ تمہیں نجات ملے گی. جو وعدہ دیے جاتے تھے یہ وہ آج دن آ گیا ہے. فرشتے استقبال کریں گے. میں نے کیا جملہ وہاں سبق میں لکھوایا، یعنی فرشتے مبارکباد اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں. تتلقاہم الملائکہ، دعا کرے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. حسنت مستقر و مقامہ، بہت اچھی ہے ادھورے ٹھکانہ ہونے کے اور ادھورے رہنے کی جگہ. حسنت مستقر و مقامہ، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میں نے اس کے 3 مطلب آپ کو لکھوا دیے. علماء کرام کو جملہ میں نے عربی میں لکھوایا تھا ما یعبأ بکم ربی، بس بات مکمل ہو گئی. لولا دعاؤکم، اب دعاؤکم یہ کم جو ہے یہ مفعول ہے، یہ کم جو ہے مفعول ہے اور اس کا فاعل جو ہے نا لفظ اللہ ہے. علماء کے لیے میں نے عربی میں عبارت آپ کو لکھوائی ہے. لولا دعاؤکم، اس پر میں نے آپ کو عبارت لکھوائی ہے. لولا دعاء اللہ ایاکم لعذبکم. اب لعذبکم جو ہے یہ لولا کی جزا مقدر ہے اور یہ کم جو ہے یہ مفعول ہو گئی اور اس میں جو لفظ اللہ ہے وہ فاعل ہو گیا. عبارت یوں بنی. اب میں جو اردو میں تک لکھوا چکا ہوں دوستوں کو حاشیہ وہ عرض کرتا ہوں. قل ما یعبأ بکم ربی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پرواہ تمہاری میرے رب کو. میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ تم کیا چیز ہو؟ میرے رب تمہاری کیوں پرواہ کرے؟ نہیں پرواہ تمہاری میرے پروردگار کو. لولا دعاؤکم، اگر تمہیں توحید کی دعوت دینا مقصد نہ ہوتا فوراً اللہ تمہیں عذاب دے دیتا. یہ تو تمہیں توحید کی دعوت دینا مقصود تھی اس لیے اللہ نے فوراً عذاب نہیں دیا. اگر توحید کی دعوت دینا مقصود نہ ہوتا فوراً اللہ تمہیں عذاب دے دیتا. ایک مطلب ہو گیا. اب میں نے عرض کیا ہے دوسرا مطلب علماء کرام کو کہ اب یہ ما یعبأ بکم ربی یہ جزا مقدم ہے لولا کی، اب وہ نہیں نکال رہے. بس لولا دعاؤکم یہ شرط ہو گئی دعاؤکم اور جزا مقدم ہو گیا. اس کے مطابق معنی کر رہا ہوں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پرواہ تمہاری میرے پروردگار کو. لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا دعوت دینا تم کو دعوت دینا مقصد نہ ہوتا میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. اب اسی کو ہم نے جزا و شرط بنایا ہے اور میں نے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معنی آپ کو لکھوا دیا. کیا ہی عجیب انداز تھا ان کا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدا ایران ندائے دیگر است. نیلوی صاحب فرماتے تھے یہ بات سمجھنے کی ہے. فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. میں نے جملہ لکھوا دیا، اس لکھے ہوئے جملے پر غور کریں.
اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گا۔ تم اللہ سے نہ مانگو، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ تم اللہ کو نہ بلاؤ، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کے آگے دامن نہ پھیلاؤ، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اس کی خدائی میں کس قسم کا نقصان آئے گا؟ معاذاللہ۔ تم اللہ سے نہ مانگو، اللہ کے آگے سجدے نہ کرو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، فرض ہے زکات، فرض ہے ادا، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ ما یعبدکم ربی لولا دعاکم۔ تم اللہ سے نہ مانگو، اللہ کے آگے دامن نہ پھیلاؤ، اللہ کو نہ پکارو، اللہ کی بات، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فائدہ ہے تو تمہارا اپنا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا ہے، کذبتم کے نیچے دعوت آ جانے کے بعد، بس یہ لفظ دعوت آ جانے کے بعد بس تکذیب کر چکے تم نے جھٹلا دیا ہے، دعوت آ گئی ہے لا الہ الا اللہ والی، تم نے جھٹلا دیا ہے، تم نے تنظیمی فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، پس ان قریب ہوگا عذاب، لزاماً لگ جانے والا، چمٹ جانے والا، کہ جو تم نے تکذیب کی ہے اس تکذیب کی جزا جو ہے، جزا سے مراد وہ جو اس کے بدلے میں تمہیں عذاب ملنا ہے وہ چمٹ جانے والا ہوگا۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، پس تحقیق تکذیب کی ہے تم نے جھٹلا دیا ہے، دعوت آ جانے کے بعد تکذیب کر چکے ہو، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، پر ہوگا ان قریب عذاب چمٹنے والا۔ یکون جزاء تکذیب، تکذیب کی جزا چمٹ جانے والی ہوگی، جھٹلانے کی جو سزا ہے ضرور تمہیں چمٹ کر رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔